ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسے شخص کو ہماری زندگی کے 5 سال سونپ دیا؟ کیوں؟ آخر وہ شخص ہمارے درمیان میں جب بھی آتا ہے ہم اسے ایک زندہ انسان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک مردہ لاش سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے، عیدی بازار کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہو، کیونکہ دنیائی زندگی ایک اور آخرت کی زندگی ایک۔ جو دنیائی زندگی میں امن اور شانتی سے اپنی عبادت کرتے ہوئے گزرتا ہے، آخرت کی زندگی میں جنت کے نہروں میں، باغوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مقصد فوت ہو گیا کیونکہ ہم نے ہماری ضمیر کا سودا کر دیا۔ ایسے شخص کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہم نے، جو شخص ہمارے ووٹوں سے، ہمارے انتخابات سے، ہمارے جستجو سے، ہماری ماں بہنوں کے قطار میں ٹھہر کر ووٹاں ڈالنے کے باوجود بھی وہ شخص ایک پل کے لیے بھی ہمارے درمیان میں نہیں آتا، اور 5 سال ہمیں اس گلیوں میں چھوڑ کر چلے جاتا ہے جہاں پر دکھ ہے، درد ہے، رات اور زندگی کے کشمکش میں کبھی ہمارے گھر میں بیماریوں کا آنا، اور کبھی کبھار ایسے حالات گزرتے ہیں، فاقہ کشی کے حالات۔ صبح کا کھانا ہمیں نصیب ہوتا ہے تو دوپہر کا ہمیں پتہ نہیں، کبھی شام کا کھانا نصیب ہوتا ہے تو صبح کا نہیں۔ کیوں؟ وہ شخص کی قیادت ایسی کہ اپنی عوام کی زندگی کو ذرا محسوس نہیں کرتا، اپنے عیش و آرام کے محلوں میں، بنجارنس میں رہنا اور اے سی کی گاڑی میں پھرنا، اپنے بچوں کو ہائی فائی اسکول میں پڑھانا، یہ اس کی زندگی ہے۔ ہماری زندگی کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے۔ میں آپ لوگوں سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہوگا ہماری ضمیر کو؟ ہم کیوں ہمارا ضمیر بیچ رہے ہیں؟ کیا وہ غازی ملت کے کارناموں کو یاد نہیں کرتے؟ ارے غازی ملت الحاج امان اللہ خان صاحب آپ کے درمیان میں ایک عام آدمی کی طرح رہا کرتے تھے، آپ کے دکھ درد کو محسوس کیا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا عیدی بازار کے نوجوانوں کو؟ چندنا انگوٹھے کے حلقے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میں یہ آج پیدل دورے میں جب یہاں سے گزرے، غازی ملت الحاج امان اللہ خان صاحب کے فرزند صدر محترم ڈاکٹر قائم خان صاحب اور نوجوان ساتھی حبیب صاحب، تو عورتیں کہنے لگی کہ مہینے میں ایک بار جو راشن لینے جاتے ہیں ہم، 1 تاریخ کی جگہ 5 تاریخ اور 6 تاریخ کو راشن کی دکان کھلتی ہے۔ جو 15 تا 20 لیٹر گیس کا تیل دیا جاتا تھا، 4 لیٹر گیس کا تیل، آدھا کلو شکر، ارے اس قیادت کے لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ منجی اتحاد المسلمین کی جماعت کیسی ہو؟ مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کے دکھ درد کو، مسلمانوں کی تعلیم کو، مسلمانوں کے پسماندہ زندگی کو دور کرنے کے لیے وہ آگے آئے، لیکن ایسا نہیں۔ اس کا ایک غرورانہ تکبرانہ انداز ایسا ہے اکبر الدین اویسی کا۔ چند نوجوان آج سے 15 دن 20 دن پہلے جب دارالسلام گئے کہ اکبر الدین اویسی صاحب مجلس بچاؤ تحریک کے لیے لوگ در بدر ایک جماعت کی شکل میں مجلس بچاؤ تحریک میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ سے بسن ہے، کیوں کہ آپ نے 5 سال میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مجلس بچاؤ تحریک کے لوگوں کو ہم دعوت دے کر ہماری طرف بلائے۔ تو اکبر الدین اویسی کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، تم لوگ اپنے بستیوں میں موجود رہو، جب میں آؤں گا 6 جلسے کروں گا، وہ جلسے میں جب لوگ سنیں گے میری آواز اور میری تقریر تو رو پڑیں گے۔ کیوں کہ میں وہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں، نادان ہے، غافل ہے، وہ لوگوں کے سامنے جب میں تقریر کروں گا وہ لوگ ایک ہی تقریر میں میرے فدا ہو جائیں گے۔ اور چند نوجوانوں کو، وہ لوگ الیکشن سے 5 دن پہلے یہاں پر 20 یا 25 کی شکل میں آتے ہیں اور اپنے ووٹوں کو ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، پہلے آپ لوگ جتنی محنت
محنت کر رہے ہیں منڈی بچاؤ تحریک کو جتانے کے لیے. آپ لوگ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے, اپنے گھروں میں جائیے, اپنے ووٹر آئی ڈی چیک کیجئے, اور ایک ویب سائٹ ہے جس ویب سائٹ پر آپ جائیے گا اور ای سیوا میں اپنے گھر میں کتنے ووٹ ہے چیک کیجئے. اگر کوئی زیادہ ووٹ آپ کے گھر پہ نکل رہے ہیں تو ایک فارم ہے, وہ فارم سبمٹ کیجئے گا اور وہ ووٹوں کو کینسل کیجئے. کیونکہ اگر وہ شخص آپ کے درمیان میں کچھ 5 سال میں کام کرتا اور آپ کے گھروں کے تکلیفوں کو سنتا اور آپ کے تکلیفوں کو دور کرتا تو اس کو آپ کی ووٹ کی ضرورت محسوس ہوتی. اسی لیے وہ بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے وہاں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ووٹ نہیں بھی ڈالے تو میں جیتوں گا, کیونکہ میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں. اور چند ایسے لوگ ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں, اپنے ووٹ ڈال کر مجھے جتا دیں گے. جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں, جو لوگ اپنے گھروں میں یہاں کی پریشانیوں کو محسوس نہیں کرتے, وہ لوگ دور دراز سے گاؤں سے آتے ہیں اور اپنا بوگس ووٹ ڈال کر یہاں اس کو منتخب کر کر چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے کیسے الیکشن میں ووٹ دیا, لیکن کوئی ووٹ 7 ووٹ اپنے گھر میں ہے, وہ بوگس ووٹ 12 ووٹ ڈال کر چلے گئے. تو آج یہاں کے محفل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, عیدی بازار کے نوجوانوں سے اور بزرگوں سے اور میری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, وہ پہلی فرصت میں 30 اپریل کے دن فجر کی نماز کے ساتھ قطاروں کی شکل میں جائے اور اپنا قیمتی ووٹ منڈی بچاؤ تحریک میں حق میں ووٹ دے کر غازی ملت کے فرزند صدر محترم ڈاکٹر قائم خان صاحب کو مضبوطی کے ساتھ کامیاب بنائے. اور پہلی مرتبہ آج یہاں جلسہ سن کر اپنے گھروں کو جائے اور اپنے ووٹوں کا جائزہ لے. ایسا نہ ہو کہ ہائے افسوس 30 اپریل چلا جائے گا اور پھر 5 سال تک ہم وہی راشن کی دکان میں ہماری بہنوں کو قطاروں میں ٹھہرائیں گے. کیا اکبر الدین اویسی کی بہن یا اکبر الدین اویسی کی فیملی کوئی آ کر یہاں پر ٹھہر کر راشن لیتی؟ نہیں. ذرا سوچئے, ایک خائف بار بار آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہے میں آپ کے تکلیفوں کو دور کروں گا, آپ کے لیے بارگاہ رسالت میں دعا کروں گا, آپ کے لیے ایوان میں آواز اٹھاؤں گا. کیا ہوگا اپنے نوجوانوں کو؟ آج پیدل دورے میں 15 تا 20 نوجوان موجود, بزرگ 4-5 موجود, 25 اور 30 کی قطار میں موجود. یہاں پر اسٹیج کے سامنے اتنے نوجوان بیٹھے ہیں. اگر اتنے نوجوان ایک ایک گلی کی ذمہ داری لے لے تو الحمدللہ 30 اپریل کے دن منڈی بچاؤ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگی. اللہ حافظ.